اس میں اضافہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لی آلموسٹ 15.5 سال کی سروس کے بعد, اور وہ بھی میرے اسٹیٹس کی وجہ سے بالآخر مجھے جاب چھوڑنی پڑی. مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفر آئی کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ ایک پبلک فگر بن چکا تھا اور ہمارا ادارہ بھی ایک سینسٹیو آرگنائزیشن ہے. ویسے میں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لیتا ہوں, مجھے کبھی بھی نہ دیتے. تو یہ تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کبے نو لت پئی تے اودا کب نکل گیا, تو یہ تو مجھے ایک سمجھ لیں میرے لیے ایک اپرچونٹی تھی, میں نے اس کو اویل کر لیا. لیکن پیرلل میں نے اپنے فائنینشیل ریسورسز کو مینیج کیا. ظاہر ہے میری جو پینشن ہے وہ 1/4 ہے میری پے کا, تو اس دوران جو میں نے کچھ والد صاحب کی جو انکم تھی اور پلس جو کچھ میں نے جاب کے دوران کچھ سیونگز کی, تو اس کی بنیاد پہ ایک اسلام آباد میں گھر بنا لیا تھا. اچھے وقت میں کہیں کوئی ایک سستے داموں, اس وقت 40,000 روپیہ مرلہ زمین مل گئی تھی, تو اس کا کرایہ بھی مجھے آ جاتا ہے. تو آلموسٹ 1 لاکھ روپے تک میری اس وقت انکم ہے, یعنی جو 55,000 کے قریب یہ پینشن اور پلس وہ مجھے کرایہ کے بعد. اللہ کا شکر ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں سارا گزارا چل رہا ہے. جی ماشاءاللہ. اچھا علی بھائی, ایک تو تعارف یہ ہوا کہ جو آپ کی پروفیشنل تعارف ہوا, لیکن ایک چیز اور بھی ہے مذہبی حوالے سے. آپ نے خود اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا خاندان بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا تھا, پھر آپ دیوبندی مسلک میں کنورٹ ہوئے, پھر اس کے بعد اہل حدیث ہوئے, اور پھر ان سب سے بالا تر ہو گئے. تو یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ تھا, اس تھوڑا سا پروسیس کو مجھے بتائیں کہ کیا پروسیس. اس طرح دیکھیں, ہم تو ایک اسٹانچ بریلوی فیملی میں پیدا ہوئے, اور بچپن ہی سے مولانا الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی والے ہیں, مدنی چینل والے, ان کا تعارف آلموسٹ مجھے 5ویں کلاس کے اندر ہو چکا تھا. پہلی دفعہ وہ کھاریاں آئے تھے تو والد صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے, اور پھر جب شعور کی عمر کو پہنچے آلموسٹ میٹرک لائف کے اندر, تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانا شروع کر دیا. اور اس کے بعد FSC کی, تو اس دوران بھی آنا جانا تھا. پھر یونیورسٹی میں جا کے تھوڑا اوپن ماحول تھا, تو ہمیں ایک یہ ماحول بھی اویلیبل ہو گیا, اور ویسے بھی ماں باپ سے دور تھے. عموماً ماں باپ کی طرف سے ریسٹرکشن ہوتی ہے زیادہ کوئی اسٹانچ مذہبی نہ بن جائے, تو وہ بھی اس اعتبار سے اٹھ گئی. ہاسٹل میں لائف تھی, تو بجائے کسی بری سوسائٹی میں پڑھتے ہم دعوت اسلامی میں ہی ہم رہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ایک جو تقوی, پرہیزگاری اور آخرت اورینٹڈ ہونا, یہ ساری فکر مولانا الیاس قادری صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ ینگ ایج میں ہمیں ان کی صحبت اس اعتبار سے مل گئی, ان کی جماعت کے اعتبار سے. پھر ڈگری کر کے جون 2000 میں فارغ ہوا میکینیکل انجینئرنگ, اور اس کے بعد آلموسٹ 1.5 سال تو میں گھر رہا, اور پیرلل میں نے مختلف جگہ جابس کے لیے اپلائی کیا. تو الٹیمیٹلی ایک سینسٹیو آرگنائزیشن میں جو اٹامک انرجی کا ایک نیسکوم ادارہ ہے, اس میں NDC میں نے جاب مجھے مل گئی 2001 کے اینڈ کے اندر, اور 2002 میں نے جوائننگ دی. تو ابھی تک تو میں ایک بریلویت کو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا. لیکن یہ جو 1.5 سال میں نے گھر میں گزارا, میں نے اس 1.5 سال میں بخاری مسلم تفسیر کے ساتھ پڑھی, اور وہ بھی بریلوی علماء کی. غلام سول رضوی صاحب فیصل آباد میں بہت بڑے عالم دین تھے, فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے آلموسٹ کوئی 11 جلدوں میں شرح صحیح بخاری لکھی, اور شرح صحیح مسلم 7 جلدوں میں. غلام سول سعیدی صاحب کراچی میں بہت بڑے ایک عالم دین تھے, ان سے تو میری ملاقات بھی ہے. وہ میں نے پڑھی تو آہستہ آہستہ میرا ذہن کھلا. اس دوران دعوت اسلامی میں ایک کوئی آپس کا اختلاف ہوا, جس کی وجہ سے پھر دعوت اسلامی سے ہم ہٹ گئے. وہ کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا, یعنی ایک مینیجریل. اس کی وجہ سے پھر اتنے متنفر ہوئے کہ ہم نے چونکہ ایک آئیڈلائز کیا ہوا تھا مولانا الیاس قادری صاحب کو, وہ پھر چیز ٹوٹ گئی. اور پھر یعنی ایک ذاتی حد تک تو پریکٹسنگ رہے ہم, لیکن یہ نہیں تھا کہ کسی جماعت کو اس طریقے سے لے کے چلے. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ اصل میں آیا ہے 2007. آفس کی طرف سے مجھے لیپ ٹاپ ملا, تو میں شام کے وقت میں اس میں قرآن پاک کا ترجمہ آڈیو میں لگا کے سنتا تھا. تو مجھے پہلی دفعہ آئیڈیا ہوا کہ قرآن پاک کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا چاہیے. اسی دوران ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعارف ہوا, اور پھر وہاں سے جب ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں نے سننا شروع کیا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے مکتب فکر میں توحید کے اعتبار سے کافی جو ہے وہ خامیاں موجود ہیں. اور اسی کی وجہ سے میں دیوبندیت کی طرف گیا, تبلیغی جماعت کی طرف سے, کیونکہ میرے دماغ میں تھا شاید ڈاکٹر اسرار صاحب دیوبندیت کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہ
تو دیوبند اور اہل حدیث کے درمیان میں تھے اور اہل حدیث کو کمپیریٹیولی بہتر سمجھتے تھے اس اعتبار سے. نماز وہ رفع الیدین سے پڑھتے تھے اور کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتے تھے, لیکن بہرحال اس کو بہتر سمجھتے تھے جو انہوں نے مجھے بتایا. 2008 کے اندر پھر میں نے باقی احادیث کی کتابیں پڑھی. اسی دوران 2007 میں نے حج کر لیا تھا. 2007 میں رائیونڈ اجتماع میں بھی گیا, اور جب میں واپس آیا فروری 2008 میں, تو پھر چونکہ میں سعودیہ کا بھی پورا ماحول دیکھ چکا تھا, پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہمیں تحقیق کے اعتبار سے سٹاپ نہیں لگانا چاہیے. پھر میں اہل حدیث کے تھوڑا قریب ہوا. شیخ زبیلی زئی صاحب سے میری ملاقات ہوئی 28 مئی یوم تکبیر 2008 کو, ایگزیکٹ 10 ایئرز کے بعد. 1998 میں ہوئے تھے, یہ 2008. اور پھر اہل حدیث میں مجھے کچھ ریزرویشنز تھیں. وہ شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تو ان چیزوں کو ایکسپٹ کرتے تھے کہ یہ خامی ہے. دعوت و تبلیغ کا کام میں نے 2009 کے سٹارٹ میں کیا. تبلیغی جماعت میں نہیں, تبلیغی جماعت میں نہیں, اپنے پلیٹ فارم سے گھر میں ایک دوست احباب جو قریبی تھے ان کو درس دینا شروع کیا. اس دوران یعنی میں تو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا کہ میں نے بغیر کسی لیول کے اہل حدیث مکتب فکر کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن مجھے تھوڑے ہی عرصے میں اندازہ ہوا کہ اہل حدیث میں بھی ٹالرنس بالکل نہیں ہے. وہ اپنے مسلک کی خرابی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ جب سے میری ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے نا, اس وقت تک میں فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیکھ چکا تھا. اس دوران میں نے اہل تشیع کو ایز اے مکتب فکر سٹڈی کیا, ان کے علماء سے مل کے, ان کی کتابیں پڑھ کے, اس کا بھی مجھے بہت فائدہ ہوا. لیکن اس طریقے سے جوائن کرنا وہ نہیں تھا. جوائن میرا آخری فرقہ جو ہے وہ اہل حدیث ہی تھا. اور اس کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ یہاں پہ بھی خرابی ہے. اور جب ریکارڈنگ شروع کیا میں فرقہ واریت کو چھوڑ بیٹھا تھا. اس لیے مجھے کوئی پرانی ویڈیو اس اعتبار سے نہیں دکھا سکتا کہ آپ فلاں فرقے کی طرف بلاتے تھے. اللہ کا شکر ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کسی معاملے میں مجھے شرح صدر ہوا اور میں نے کسی بات میں کوئی لینیٹ ویو بعد میں لیا, وہ ہو سکتا ہے. وہ میری ویڈیو بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. تو حالانکہ جب میں نے اس کے اگینسٹ بھی بات کی تھی تو میں نے دونوں رائے کو رکھا تھا کہ یہ میرے نزدیک بہتر ہے, لیکن دوسری بھی ریجیکٹ ہونے والی نہیں ہے. تو میں نے راستہ کھلا رکھا ہوا تھا اور اس کا مجھے فائدہ ہوا. جب میں نے دوسرے موقف کو اڈاپٹ کیا تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, ایک چیز یہ بتائیے کہ آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ تینوں مسالک کے جو نارمل علماء ہیں جو معاشرے کے اندر اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بہت علمی لحاظ سے کوئی بلند مرتبہ شخصیات ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو معاشرے میں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. یہ تینوں کم از کم آپ کے حوالے سے جو ہے نا بڑے متفق ہیں کہ جی آپ تو بڑا غلط کام کر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوئی, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تینوں آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف متفق ہے. اگر یہ صرف میرے خلاف متفق ہے نا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مثلا اہل حدیث, میں اور دیوبندی, ہم تینوں بھی اس پہ متفق ہیں کہ بریلویوں میں خامی ہے. اچھا, اس طریقے سے میں, بریلوی اور دیوبندی بھی متفق ہیں کہ اہل حدیث میں خرابی ہے. تو یوں اگر آپ دیکھیں تو تینوں کہیں نہ کہیں جمع ہو رہے ہیں, یہ ٹرائنگل پھر بھی پوری ہو رہی ہے. اچھا, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے کو جہنمی فرقہ سمجھتے ہیں جی, ایک دوسرے کو گستاخ رسول, مشرک, واجب القتل, اور یہ ان کے اتھینٹک علماء احمد بریلوی صاحب, خلیل احمد سہارنپوری صاحب, ان لوگوں کے باقاعدہ فتوے ہیں المحند المفند میں, حسام الحرمین میں, احکام شریعت میں. لیکن حیران کن بات ہے میں ان تینوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, میں نے الگ مسجد نہیں بنائی, چندہ بک نہیں بنائی, اور چندہ بھی ان کو دیتا ہوں. میں ان سے علمی اختلاف رکھتا ہوں, اگرچہ میرے نزدیک اہل حدیث مکتب فکر اپنے منہج میں سب سے بہترین مکتب ہے. منہج میں جو اس کا بنیادی منہج ہے, منہج جس کو وہ کہتے ہیں. جس طرح اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دنیا میں سب سے بہترین ریلیجن کس کا ہے تو میں کہوں گا مسلمان کا. لیکن اگلے علم میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا مسلمان بھی بہتر ہے, میں کہوں گا مسلمان تو اپنے ریلیجن پہ نہیں چل رہا. اس طریقے سے اہل حدیث کا منہج بہتر ہے, لیکن مسلک اہل حدیث, فرقہ اہل حدیث, وہ کئی معاملات میں اسی منہج سے ڈیویٹ کر چکا ہے انجانے میں. مثلا اہل البیت کے حوالے سے جو مقدمہ ہے اس میں ان کا جو موقف ہے وہ ناسبیت کی طرف مائل ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک صدیوں میں شیعہ سنی جو کنفلکٹ ہے اس کا ایک ریئیکشن سامنے آیا. لیکن ان پرنسپل اپنے منہج میں کہ قرآن و سنت کو, اجماع امت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے, اور اجتہاد کا نمبر 4 ہے. اجتہاد اسی وقت کرنا ہے جب کوئی آپ کے پاس لیٹسٹ مسئلہ ہو, ادروائز آپ نے قرآن و سنت اور اجماع کو لے کے چلنا ہے. سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے تو آپ نے فیوچر میں دیکھنا ہے, لیکن دین کے کوئی مسئلے کو آپ نے اخذ کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے قرآن و سنت میں اس کی بنیادیں دیکھنی ہے. اور بڑے سے بڑا امام بزرگ بھی ہو, اسے بھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے.
غلطی صرف ایک ہی شخص کو نہیں لگ سکتی جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو امام مالک کا قول ہے وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص پلانٹ ارتھ پہ نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے, چاہے بڑے سے بڑا انسان ہو. تو اس اعتبار سے میں بہتر سمجھتا ہوں ان کو. ادروائز باقی جو وہ ایک تکفیری سوچ یا ایک دوسرے پہ فتوے لگانا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے چھوڑتا تو میں بھی کسی کو نہیں ہوں, لیکن میں علمی اختلاف کر کے غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کا یہ عقیدہ شرک پہ مبنی ہے, بھائی یہاں پہ رسول اللہ کی گستاخی ہوئی ہے. وہ جو قائل ہے جو اس پہ عمل کر رہا ہے اس پہ میں فتویٰ نہیں دیتا, میں کہتا ہوں تاکہ ایک اصلاح کا دروازہ کھلا رہے. اور دیکھیں یہاں پہ جتنے لوگ ہیں, یہ میں نے کوئی امپورٹ تو نہیں کیے وینس سے یا چاند سے, یہ اسی زمین کے رہنے والے ہیں, انہی فرقوں سے آئے ہیں اور 99% نیگیٹو تعارف کے بعد آئے ہیں. اور جب انہوں نے مجھے سنا ہے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو بات صحیح کر رہا ہے اور یہ ہماری کتابوں سے کر رہا ہے. اب یہ کتابیں تو اہل سنت کی متفق ہیں, میری کوئی ذاتی تو نہیں ہے, ایون پرنٹنگ میں نے نہیں کی ہوئی ہے. یہ ہماری بات اس میں نکل رہی ہے, ان کی باتیں بزرگوں کی تعلیمات میں نکلتی ہیں. تو علی بھائی ویسے آپ ظاہر تینوں مسالک سے ہو کے آئے ہیں, تو آج اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں کہ ان کے اندر بنیادی اختلاف ہے کیا. مطلب دو تو حنفی مسلک کو, اسکول آف تھاٹ کو, ایک ہی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. اچھا وہ جو تصوف ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے. اہل حدیث بھی ایک تحریک تھی جو اب فرقہ بن چکی ہے, اور اس کے اندر بھی لوکل بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے اندر بھی تصوف کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے, غزنوی خاندان پورا وہ کرتے رہے. تو اب ہے کیا مسئلہ, کیا ہے مسئلہ؟ روٹی چندہ فی الوقت تو یہی مسئلہ ہے, کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دیں نا. یہ کیوں اپنی مساجد الگ کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ تو اس وقت کا پریزنٹ مسئلہ ہے. باقی سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ ظاہر سٹارٹ ہوا ہے پرانے بزرگوں سے, جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ کام انہوں نے ڈالا, یعنی انہوں نے ڈیویشن کی ضد پہ, ہٹ درمی میں, بعض اوقات بات سمجھ نہیں آئی, اور شروع میں شاید ان کا اختلاف فروئی نوعیت کا تھا, پھر ماننے والے اس کو بڑھا کے لے گئے. اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا نا جی, وہ ہماری جو حکومتیں تھیں نا مسلمانوں کی, مثلا سلطنت عثمانیہ 1517 سے 1917 تک 400 سال تک انہوں نے حرم مکہ میں 4 مسلح ڈال کے رکھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. انہوں نے اسلام کی جمعیت کو کیسے توڑا؟ 4 امام کھڑے کر دیے. اگر چاروں اہل سنت کے امام حق پر تھے تو بھائی آپ 4 نمازوں میں آلٹرنیٹو ڈیوٹیاں لگا لیتے کہ فجر حنفی پڑھائیں گے, ظہر شافعی پڑھائیں گے, اور اسی طریقے سے عصر مالکی پڑھائیں گے, اور مغرب جو ہے وہ حنبلی, اور پھر عشاء میں پھر حنفیوں کی واری آ جائے گی. یہ نہیں انہوں نے کیا, پیرلل میں مسلح, پیرلل میں نمازیں. اور اس وقت تو بعض اوقات بےچارے وہ جب پیرلل میں مغرب کی نماز تو کٹھی ہو رہی ہوتی تھی نا, وہ بعض اوقات ایک امام کی آواز دوسرے تک پہنچتی تھی, وہ سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھا لیتا تھا, بعض بتا دیتا نہیں یہ ہمارا امام نہیں وہ والا ہے. یہ سارے تماشے لگتے تھے. یہ کس کی سرکردگی میں ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کی. ٹھیک ہے, یہ حکومتیں چونکہ گود لیتی تھیں اور یہ اس طریقے سے پروان چڑھتا رہا. باقی یہ سعودی حکومت جب آئی ہے انہوں نے وہ مسلح اٹھا کے ایک مسلح کیا, یہ ان کی بہت پازیٹیو چیز ہے. پھر انہوں نے یہ ٹالرنس کم از کم دی ہے کہ آپ کو سعودی عرب میں کوئی بندہ یہ نہیں کہتا آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ اس طریقے سے کیوں پڑھ رہے ہیں. البتہ وہ اپنا تبلیغ والا معاملہ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ زبردستی والا معاملہ نہیں کرتے. جس طرح یہاں پہ حنفیوں کی مسجد میں آپ اونچی آمین کہہ دیں یا رفع الیدین کریں تو ان کے اندر کتنا غصہ ہے. ان سے پوچھیں یار, ایک طرف آپ کہتے ہو 4 امام حق میں ہیں, تو 3 امام تو رفع الیدین کرتے ہیں, امام مالک, شافعی, احمد بن حنبل. مالکیوں میں 2 گروہ بعد میں بن چکے ہیں, لیکن وہ بھی گروہ اس بنیاد پہ نہیں کہ رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں بغیر اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے, رفع الیدین کو بہرحال وہ بھی مانتے ہیں. بھائی 4 ججز میں سے 3 نے فیصلہ دیا, اور پھر جب اہل سنت کے یہ امام دیکھیں یہ تو سارے کے سارے رفع الیدین کوئی پرائورٹی دیتے ہیں. تو یہ تو وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ پہاڑ کے مقابلے پہ چوہے والا سائز بھی نہیں ہے ان کے مسائل کا, لیکن ان کا کانفیڈنس لیول عروج پہ اس لیے کہ انہوں نے حکومت کی ہے. قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا تھا کہ جو امام حنیفہ نے ریجیکٹ کیا. پھر حکومتی لیول پہ جو آپ کی بنو عباس تھی, عباسی امپائر, انہوں نے فقہ حنفی کو رائج کیا ہے پوری دنیا کے اندر. اس وجہ سے دوسری طرف اہل حدیث کو اتنی پذیرائی نہیں ملی. تھے اس وقت بھی یہ اہل حدیث جو آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں نا, یہ آپ نشت ثانیہ کے ہے, شروع سے ہے. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے اہل حدیث کے بارے میں, اہل سنت کے بارے میں, امام بخاری نے لکھا ہے, امام ترمذی نے لکھا ہے,
اور یہ ٹرم اس وقت سے یوز ہو رہی ہے، اصحاب الحدیث، اہل سنت. ایون شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے. تو پریکٹیکلی یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب حکمرانوں نے گود لے لیا ان مسالک کو، اور پھر جو صوفیاء تھے نا یہ سوٹ بھی کرتے تھے حکمرانوں کو. کیوں؟ دوسرے لوگ تو پھر باغی ہو جاتے ہیں، صوفی ان کو سوٹ کرتے ہیں. جب مغل امپائر کے بھی جو بڑے ہیں وہ بھی درباروں میں بیٹھے رہتے تھے تو درباروں والے بھی سوٹ کرتے تھے. اورنگزیب عالمگیر ہمارے پرکھ ہیں، میں مغلیہ خاندان سے ہوں، تو میں تو یہ حق رکھتا ہوں کہنے میں کہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا تھا، اور جی نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی، لیکن کوئی بھائی بھی زندہ سلامت نہیں چھوڑا. باپ کو بھی قید میں ڈلوایا 9 سال کے لیے، اور یہ اسی عورت کا بیٹا تھا جس کے لیے تاج محل اس کے باپ نے، شاہ جہاں نے بنوایا تھا. یہ ان لوگوں کا حال تھا. یہ مسلمان حکمران تھے، مسلمان حکومتیں تھیں، نہ یہ اسلامی حکومتیں تھیں نہ اسلامی حکمران تھے، یہ مسلمان حکمران تھے. اس میں کوئی شک نہیں علی بھائی. لیکن ایک دیکھیں دوسرا ورژن بھی موجود ہے. مثلا آپ نے ایک مثال دیا حرم کے مسلوں کا، تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ٹالرنس لیول یہ تھا کہ خود حنفی تھے اپنا عثمانی سارے، لیکن انہوں نے چاروں اماموں کو وہاں پہ رکھا، اور وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسائل کے اندر، مطلب وضو کے مسائل کے اندر ہے، حنفیوں کے نزدیک اگر خون بہ رہا ہو تو نماز وضو جو ہے نا وہ ساقط ہو جاتا ہے، جبکہ مالکیوں کے ہاں ہے تو وہ امام اس کے سامنے اگر پڑھے گا تو وہ جو ہے نا اس کی تو نماز نہیں ہوئی، مقتدی کی، امام کی تو ہو گئی، تو اس لیے انہوں نے اس کو ٹالریٹ کیا. تو ایک اچھا دوسری چیز ایک اور بھی ہے علی بھائی، میں تھوڑا سا اس کو میں جو چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ 400-500 سال جب رہے تو کیا علماء نے اس کے اوپر کوئی بڑی تحریک چلائی کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہو رہا ہے؟ تحریک چلانے والوں کے لیے یوٹیوب تو نہیں تھی نا، ورنہ انجینئر جیسے لوگ اس زمانے میں موجود تھے. صحیح. امام ابن تیمیہ وہ باغی تھے اس پورے سسٹم کے، 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. نہیں لیکن وہ تو عثمانیوں سے بہت پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بغاوت کن کے خلاف کی تھی؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ عثمانیوں کے دور میں یہ تصوف اور فرقہ واریت تھی. فرقہ واریت تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ پہلے 300 سال سلامت گزرے ہیں، 4 صدی ہجری میں یہ بدعت شروع ہوئی، اماموں کی اندھی تقلید، اس کو بدعت لکھا ہے انہوں نے. اور ہمارے مدارس میں حجت اللہ البالغہ سلیکٹیو سٹڈی کروائی جاتی ہے. شاہ ولی اللہ کو آپ بریلوی دیوبندیوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمارے مجدد ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے مجدد ہیں، اور پڑھا کسی نے بھی نہیں ہوا. پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سارے کا سارا، انہوں نے پتا کیا لکھا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ایک جگہ موجود ہیں، ہمیں ان احادیث کی کتابوں کی روشنی میں ایک نئی فقہ مرتب کرنی چاہیے، جس میں جس امام کا جو مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اپنے لمیٹڈ نالج کی وجہ سے کہ اس تک حدیث نہیں پہنچی تھی، وہ ہم ریجیکٹ کر کے ایک نئی فقہ مرتب کریں قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر، اور وہ لوگوں میں ہم پریزنٹ کریں. اور وہ کام وہ تو نہیں کر سکے، میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے. ہم کہتے ہیں کہ چھوڑیں یہ خون کو وضو نکلنے کا مسئلہ. آپ بتائیں حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ حدیث تو یہی بتاتی ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس مسئلے میں امام شافعی حق پر ہیں، اور اس مسئلے میں کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا امام شافعی غلط ہے، امام حنیفہ درست ہے. اور ان دونوں کی ہم دلائل بخاری مسلم سے پیش کریں گے. ٹھیک ہے، بخاری مسلم تو کسی کے وہ آپ سمجھ لیں لے پالک تو نہیں تھے، نہ وہ کسی کے بینیفیشری تھے، انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت مخالفت کرتے تھے، لیکن اس وقت اس طرح کے لوگوں کو حکمران غائب کروا دیتے تھے. اور یہ اتنے آسانی سے کہنا کہ جی بڑا نیکی کا کام کیا، تو مجھے یہ بتائیے دنیا میں 15 سے 20% تو شیعہ بھی تھے. کیا وہ مسلمانوں کا ایک گروہ نہیں؟ ایک مسلح ان کا کیوں نہیں انہوں نے ڈالا وہاں؟ تو فرقہ واریت تو کی سلطنت عثمانیہ نے کہ سنیوں کے 4 فرقوں کے مسئلے ڈالے، اور وہ بھی سنیوں کے 4 فرقوں کے اہل حدیث اس وقت بھی موجود تھے. مفتی کفایت اللہ دہلوی جو دیوبند کے پہلے مفتی اعظم تھے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ شروع سے اہل سنت کے 5 مسلک رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث. اور یہی بات شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی لکھی حجت اللہ البالغہ میں. جب ان کو پتا تھا کہ سنیوں کے 5 مسلک ہیں، پھر 4 مسلے کی ہوتے، سنیوں کے تو 5 مسلے ہونے چاہیے اور 6 شیعہ کا ہونا چاہیے تھا. اور آج ہوتا تو میں اپنا بھی ڈیمانڈ کرتا کہ بھئی تواڈے فرقے تو زیادہ ساڈے اسٹوڈنٹ نے، ٹھیک ہے، اور میں یہ کہتا کہ بھئی ایک ہی مسلح ڈالو اور باری باری آپ رکھ لو. اور میں آپ کو بتاؤں ان کے لیے اتنی کافی، اللہ نے کتنا ان کا غرور توڑا ہے
آج ہنفیوں کا ایک مسلح ہو ہی نہیں سکتا. بریلوی اور دیوبندی اتنی بڑی تفریق ہے کہ یہ آپس میں ہی لڑیں گے, ہنفیوں کے بھی 2 مسلح ڈالنے پڑ جائیں گے. تو جو لوگ ان کے بزرگ کہتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے, تو فقہ حنفی تو گئے, ہم وہ پٹھان والی کرتا وہ تو گئے. یہ مطلب ڈیبیٹیبل ہو گیا کہ وہ جو ہے بریلوی ہوں گے یا ظاہر ہے جی, بتائیں نا کس فقہ حنفی میں عمل کریں گے. یہ بات ہی جعلی تھی. یہ لکھی مجدد الفسانی شیخ احمد سندی نے, جسے مجدد یہ لوگ کہتے ہیں, اس نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی پیغمبر بھی اس امت میں آیا نا تو وہ فقہ حنفی میں سے آئے گا, اگر آتا تو. اب دیکھیں اس قسم کی باتیں کر کے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے.